دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات حضرت خدیجہ کی اگزامپل دیتے ہیں یہ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ خواتین کی کام کرنا جائز ہے، لیکن ہم کچھ چیزیں اگنور کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ سنیے، سب سے پہلی بات کہ اگر تو عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے، اس پہ تو کسی قسم کا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے، کیونکہ یہ کنڈیشنل ہو گئی نا۔ اب کنڈیشن کیا ہے کہ الرجال القوامون علی النساء، کہ جو معاشرے کے آدمی ہیں اور اسپیشلی اس عورت کے جو ارد گرد مرد حضرات، ان کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری، خاوند کی ذمہ داری ہے، بیٹے کی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری ہے، چاچے کی، تائے کی، ماموں کی ذمہ داری ہے۔ اس پہ اپنی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں ڈالی۔ اب اس میں ایک دوسری پارٹی آ گئی، الرجال القوام۔ اگر اس بیچاری کا کوئی قوام نہیں ہے، آج کل کے حالات میں تو آپ کو پتا ہے قوام بھی ختم ہو گئے ہیں آج کل، تو جو ماں باپ ہیں وہ بچیوں سے جابس کروا رہے ہوتے ہیں۔ اب یعنی کہ وہ ختم ہی ہو گیا۔ بچیوں کا میں دیکھتا ہوں بجائے اس کے کہ باپ ماں جو ان سے ہیں وہ بچیوں کو پال رہے ہوں، بچیاں طلاقیں لے کے وہ ماں باپ جو کو پال رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ اب صاحب ذرا اس میں اب عورتوں کو الزام تو نہیں، اب ماحول ستیہ ناش پھر چکا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی قوام نہیں ہے، اب پہلا کوشچن یہ ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی مجبوری تو آ گئی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اگر ایسی کوئی خاتون ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی سکل ضرور ہونی چاہیے کہ وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکے۔ اور یہاں پہ حضرت خدیجہ کا واقعہ سیٹ ہوتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یعنی کہ جب آپ کو پیغام آیا حضرت خدیجہ کی طرف سے، تو حضرت خدیجہ ایک بہت ایک بیوہ تھی اور بہت ہی اونچے خاندان کی تھی، بہت امیر زادی تھی، ان کے ہسبینڈ بہت امیر تھے، ان کا ایک بہت بڑا بزنس تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اب آپ سوچیں کہ جی آپ نے وہ کام خود کرنا شروع کیا اور کس کے تھرو؟ غلاموں کے تھرو لوگوں کو بھجواتی تھی قافلے لے جانے کے لیے، اپنے خرچہ تو اٹھانا تھا نا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری ملی کہ ایک آپ قافلہ لے کے جائیں، جس کے بعد پھر شادی کی بات شروع ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت کو ایسا سکل ضرور ہونی چاہیے جو گھر میں بیٹھ کے، یعنی کہ خانہ خاص کو کام کرنا پڑے تو اسے گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہیے۔ پہلے چوائسز لمیٹڈ تھیں، آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اتنی عورتوں کے پاس چوائسز ہے۔ آپ جناب آن لائن پروگرامز کر سکتے ہیں، آپ بچوں کوکنگ سکھا رہے ہیں، ٹیوٹرنگ کر رہی ہیں، سائیکالوجی میں یعنی کہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہو رہی ہے، مینٹرنگ ہو رہی ہے، رائٹنگ ہو رہی ہے، ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں، ٹرانسکرپشنز ہو رہی ہیں، آئی ٹی سافٹ ویئر کا کام ہو رہا ہے، بیکنگ کر رہی ہیں اور آگے کسی کو رکھا ہوا ہے، اور جناب اور کوئی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں۔ تو ان کے گھر میں بیٹھ کے، یہاں تک کہ کچھ ڈاکٹر ہیں جو کہ گھروں میں سے کام کر رہی ہیں، انہوں نے اپنے کیریئر پہ اتنا اونچا جانے کی کوشش نہیں کی کہ ہم اتنا ہی کریں گے، ہم گھر میں کر لیں گے۔ دے نیور بیکیم اے کریئر وومن۔ اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، اب صاحب ہے کہ ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ان پہ ذمہ داری آ گئی، تو اب وہ کیریئر وومن تو ہے نہیں تھی، جاب تو وہ کرنے ہی نہیں تھی، انہوں نے پھر گھر میں بیٹھ کے اپنا کلینک شروع کر دیا۔ اللہ نے ادھر بھی برکت دی، میں ایسے ہو خواتین کو بھی جانتا ہوں۔ لیکن فرسٹ پرائورٹی یہ جو فیصلہ ہے یہ اکنامک فیصلہ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اکثر اوقات ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تنخواہ یا کمائی اور رسک میں بڑا فرق ہے۔ آپ کو لگ سکتا ہے کہ جناب یہ ایک خاتون ہے اور جناب یہ فلانے کلاس سے نکلی، دیکھیں اس کے ساتھ کی خواتینیں کتنی بڑی پوزیشنوں پہ پہنچ چکی ہیں، اتنے لاکھ کما رہی ہیں، لیکن بنیاد تو یہ ہے کہ ان کی لائف اوور آل اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں، ان کا رزق کتنا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خالی ایک کمپیریزن نہیں ہے۔ ایسی بھی میں خواتین کو جانتا ہوں جو کہ 50-60 ہزار روپیہ گھر میں بیٹھ کے کما لیتی ہیں 2-3 گھنٹوں میں بچوں کے ساتھ۔ اللہ نے ان کے بچوں کے تھرو ان کو اتنا سکون دیا ہوا ہے، ان کے اتنے جناب عزتیں ہیں، ان کو اتنے محبتیں اور پیار ہیں، جو کہ جناب 3-3 4-4 لاکھ روپیہ کمانے والی ان کے بچے جناب ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کے جناب بد زبان، بد اخلاق، بد تہذیب قسم کے بچے۔ تو یہ ایک رسک جون سا ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ دی منی اونلی۔ تو یہ آپ کو ایمان یہ ہونا چاہیے، ادروائز دنیا آپ کو، اگر آپ کو خود نہیں پتا، دنیا آپ کو ایک ہی پیمانہ دے گی، دیکھو تم نے غلطی کی، تم گھر بیٹھو گی تو تم 50,000 کماؤ گی، باہر چلی جاؤ گے تمہیں 1 لاکھ مل جائے گا، 2 لاکھ مل جائے گا۔ تو یہ
عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا باؤنڈریز بنائی ہیں, اس کی فرسٹ پریفرنس کیا ہے. گھروں کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے عورت کا تو سب کے بارے میں سب سے کہا گیا عورت کے لیے بازار, باہر کی دنیا سب سے گندی چیز ہے, اور سب سے جو اس کے لیے اچھی چیز ہے اس کا گھر ہے. یعنی کہ آپ اس کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے گئے اس حدیث کے اندر, جو کہ میں آپ کو جس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ بدترین جگہیں جو سی بازار ہیں, ان کے گھروں سے باہر. عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے مساجد میں جانے کے لیے, آدمیوں کے لیے کتنی سختی ہے کہ مساجد میں جائیں, عورتوں کو تو کہا کہ تمہارے تو گھروں کے بھی کونوں کے اندر سب سے بہتر تمہارے لیے وہی جگہ ہیں جہاں پہ تم اپنے گھروں میں رہو. اسی لیے آپ کو پتا ہے پرانا جو کانسیپٹ گھروں چادر اور چار دیواری کا ہوا کرتا تھا, جس کو ہم نے جس کی دھجیاں ہم نے اڑا کے رکھ دی ایز اے نیشن, اور کہ جی وہ کیا کانسیپٹ تھا. وہ کانسیپٹ تھا جب تک ہمارا دین کے ساتھ ٹائپ تھا, ہماری انڈرسٹینڈنگ کا لیول یہ ڈیولپ تھا, تو ہم انسپریشن دین سے لیتے تھے. ہم کہتے تھے میری یہ لمٹ ہے, اب اس لمٹ کے اندر رہ کے مجھے بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں. آج ہم یہ بھول جاتے ہیں, ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں نا تو ہم اس کو لمٹ نہیں بتاتے, وہ ہمیں ٹوٹلی ایسا مشورہ دیتا ہے جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ آپ کو مشورہ ٹوٹلی اپوزٹ دے دے گا, لیکن وہ کیونکہ دنیاوی بندہ ہے وہ آپ کو دنیاوی طریقے سے شاید صحیح مشورہ دے رہا ہو, لیکن دین کا مشورہ وہ نہیں ہوگا. دین کا کچھ اور ہے. آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی سیکولر قسم کی آپ کو اوپینینس تاکہ لوگ نہ دیتے رہیں کہ جناب وہاں پہ رہیں گی تو آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی, وہاں پہ آپ کا کیریئر اچھا ہو جائے گا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دین واٹ, پھر کیا ہو جائے گا. تنخواہ مجھے 4 لاکھ مل جائے گی, پھر کیا ہو جائے گا, اور میں اس کی کاسٹ کیوں پے کروں. تو اگر آپ پہ اللہ پہ بھروسہ ہے اگر آپ کا, تو پھر آپ کو اس چیز پہ اعتماد, تو یہ پہلی چوائس ہوگی کہ آپ کو کوئی ایسا کام جو گھر سے کر سکیں, اس کے لیے سکلز ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اگر یہ ایسا پاسبل نہ ہو تو کوئی ایسی جاب ڈھونڈ لیں, نوکری ملازمت جو کہ آپ گھر سے کر سکیں. یہ سیکنڈ چوائس ہوگی آپ کی. پہلا ہے اپنا کام, کیونکہ آپ اپنی باس ہیں تو آپ کے اوپر کسی کا روب نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کے جاب کرنے سے کہ ایٹ لیسٹ کسی نہ کسی بندے کے ساتھ آپ کا ان ٹچ ہے, کانٹیکٹ ہے, آپ کو کوئی ٹائم آپ کو دینا پڑے گا, کوئی آپ کی کمٹمنٹ ہوگی کہ جناب آپ نے اتنے گھنٹے وہاں پہ بیٹھنا ہے, کوئی آپ کا باس ہوگا. تو پھر سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آپ کوئی ایسی نوکری کر لیں جو کہ آپ, اور بڑے لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کے نوکریاں کر رہے ہیں اور ان کو پیمنٹ ملتی ہے اس چیز کے اوپر جو کہ وہ کام پروڈیوس کرتے ہیں, نہ کہ نمبر آف آور جو وہ دیتے ہیں. اور بہت سی آئی ٹی کی کمپنیاں اور بہت سی اور چیزیں جہاں پہ تنخواہ ہے, گھروں میں بیٹھ کے کام کرنے پہ تنخواہ دی جاتی ہے, اور جو آپ پرفارمنس دیتے ہیں اس کی بیس پہ آپ کو ریوارڈز ملتے ہیں. یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز, اگر یہ آپشن بھی اگر آپ سمجھیں کہ اویلیبل نہیں ہے, تو تیسری آپشن یہ ہے کہ آپ کو ایسی جگہ پہ کام کرنا ہے جو کہ عورتوں والی جگہ ہو, بچیوں کو اسکول میں پڑھا رہی ہیں, یا کسی ایسے کلینک پہ جناب جو کہ صرف مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کا سینٹر ہے جہاں پہ بچہ کے لیے صرف کام ہوتا ہے. آپ کسی ایسے ہاسپٹل میں نہ جائیں جہاں پہ جناب آپ کو سارے کے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, آپ کسی کلینک میں کام کر لیں, یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کا عورتوں کے اندر ایون کہ ہر آپ کو شعبے میں میڈیسن کے اس میں بھی آپ کو مل جاتی ہے ایسی چوائس کہ جناب آپ فاطمہ جناب کالج میں پڑھ لیں, جس میں صرف عورتیں پڑھتی ہیں. آپ کو کئی کالجز آپ مل جاتے ہیں جو کہ کو ایجوکیشن نہیں ہے گورنمنٹ کے آپ کو. تو اس طریقے سے آپ کے پاس یہ چوائس تھرڈ لیول پہ آنی چاہیے کہ ایسی جگہ جہاں پہ, یا کسی دفتر میں بھی اگر آپ کو جانا پڑے, اور یہ چوتھی جاب ہوگی, چوتھی آپشن ہوگی کہ آپ کو ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی دفتر میں کام کرنا پڑے تو ایسی جگہ پہ کام آپ کر لیں جہاں پہ آپ کا منیمم انٹریکشن ہو آدمیوں کے ساتھ. کئی جگہوں پہ ایسی ہیں خواتین کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے, بہت سارے خواتین بیٹھی اسٹیچنگ کا کام کر رہی ہیں یا کچھ کر رہی ہیں, کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں ہے اور اس پورے ڈپارٹمنٹ میں صرف خواتین ہی خواتین ہیں. ایسی کئی آپ کو جابس مل سکتی ہیں, اور یہ آپ کی چوتھی چوائس ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو چوتھے لیول پہ پہنچنا نہیں پڑے گا اگر آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیں گے. پہلے دو کے اوپر ہی آپ کی شاید مسئلہ حل ہو جائے. اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ اب اینڈ ہے, خدا نہ خاصے ایسے حالات ہو سکتے ہیں, اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب آ جائیے تعلیم کے اوپر کہ اب آپ نے تعلیم اس لیے نہیں لینی کہ آپ نے پروفیشنل وومن بننا ہے. آپ نے تعلیم اس لیے لینی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو نمبر 1 اچھی ماں بنانا ہے. پڑھی لکھی ماں, اچھی ماں ہوگی, بچوں کو آپ پڑھا سکیں گی,
آپ کا جناب بچے عزت کر پائیں گے، آپ کی اپنی سیلف اسٹیم ہوگی، آپ کے پاس سکلز ہوں گی، آپ کو خانہ خاصہ کسی غلط زندگی میں نہیں گزارنا پڑے گا اپنے آپ کو صرف اس وجہ سے کہ آپ کو کسی کوئی خرچہ آپ کا دے رہا ہے. تو آپ کو اس لیول سے بچنے کے لیے آپ نے ایجوکیشن تو لینی ہے، تعلیم لینی ہے آپ نے. اب وہ تعلیم سکلز بھی ہو سکتی ہیں، وہ کوئی آپ چیزیں نہیں سیکھ لیں. آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ جناب کوئی آرٹ کی کلاسیں ہیں. میں کئی خواتین کو جانتا ہوں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑا دیا ہوا ہے، ٹیسٹ دیا ہوا ہے. ان کے آگے ہسبینڈ ہیں یا آگے ملازم ہیں جو کہ آگے چیزیں بانٹتے ہیں یا دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ صرف پیچھے پکا رہی ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے کوئی ہے تو آپ کو سکلز بھی لے سکتی ہیں، وہ کانفیڈنس آپ کی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کو اکیڈیمکس میں جانا ہے، ٹیچنگ سیکھنے کے لیے جانا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، تو کوشش پہلی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کو کو ایجوکیشن سے اپنے آپ کو اوائڈ کریں. ایسے سبجیکٹس کا انتخاب کیجئے، ایسی جگہوں کا انتخاب کیجئے، ایسے کالجز کا انتخاب کیجئے جہاں پہ صرف خواتین ہوں، تاکہ آپ اس باؤنڈری کے اندر آسانی سے رہ سکیں. اور اسی طریقے سے جناب سیکنڈ آپشن پھر آپ کے پاس یہ آتی ہے، اگر یہ آپشن آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو سیکنڈ آپشن آپ کے پاس آن لائن ایجوکیشن کی. اب یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ہائر ایجوکیشن میں جانا ہے یا آپ نے گھر میں بیٹھنا ہے یا آپ نے گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھنا ہے تو آپ آن لائن ایجوکیشن میں اپنے آپ کو جتنا مرضی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتی ہیں. پھر تیسری آپشن یہ ہے کہ اگر مجبوری ایسی ہے کہ مثلا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ کو داخلہ نہیں ملا ایسے میڈیکل کالج میں جہاں پہ صرف لیڈیز ہیں اور آپ کو کچھ کرنا پڑ ہی جاتا ہے، تو پھر آپ ایسی جگہ پہ جائیے جہاں پہ جتنا بھی بہتر آپ کو ماحول مل سکے، جس کی ریپوٹیشن ہو کہ اچھا ماحول ہے. نمبر 2، جس میں آپ کو یہ لگے کہ آپ کو جو گائیڈ لائنس ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دی ہوئی ہیں وہ پوری آپ کر سکتے ہیں. مثلا ایسا کلچر نہیں ہے کہ آپ کا حجاب لوگ مذاق اڑائیں، ایسی جگہ نہیں ہے. جو بھی گائیڈ لائنس ہیں آپ میرا خیال ہے کسی شریعت کے جو اس چیز کے بارے میں جو اسکالرز ہیں ان سے آپ بات کیجئے، لیکن بڑی کلیئر کٹ گائیڈ لائنز ہیں خواتین کے بارے میں، ان کے حجاب کے بارے میں، ان کے سطر کے بارے میں، ان کی بات چیت کے بارے میں، ان کے پردے کے بارے میں. تو وہ آپ گائیڈ لائنز جتنی بھی اچھے آسان طریقے سے آپ کو لگے کہ یار یہ اس ادارے کی پالیسیز ایسی ہیں جہاں پہ رسپیکٹ کیا جاتا ہے ایسی خواتین کو، آنر کیا جاتا ہے، دھیان رکھا جاتا ہے کہ باپردہ خواتین کے لیے سیپریٹ انتظامات ہیں، نماز کی سیپریٹ جگہ بنی ہوئی ہے، کھانے کی سیپریٹ جگہ بنی ہوئی ہے. اور بجائے اس کے کہ یہاں ایک ٹوٹلی سیکولر ادارہ ہو جہاں پہ اس چیز کو ڈسکریج کیا جاتا ہو، مذاق اڑایا جاتا ہو، آپ کو جناب لگے کہ آپ کو نا. اور میں کئی ایسی بچیوں کی میرے پاس کیسز آئے ہیں جو کہ حجاب لیتی رہی ہے، جو بڑے اچھے خاندانوں سے تھیں ان کی، لیکن اسکول میں کالج میں ان کو اتنا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے اس اداروں کے اندر کہ ان کو مجبوری میں صرف ڈگری لینے کے لیے وہ اپنا حالت بدلنی پڑی، اپنا لباس بدلنا پڑا. تو یہ تھرڈ لیول ہوگا کہ آپ کو پھر ایسی جگہ پہ جہاں پہ کم از کم آپ کو اتنا مل جائے کہ اگر لوگوں کے پاس اختیار ہے کہ وہ زندگی اپنے حساب سے گزاریں تو آپ کے پاس بھی اس ادارے میں یہ اختیار ہونا چاہیے کہ آپ جیسے اپنے آپ کو اللہ کی گائیڈ لائنس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہیں کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جاب کام نہ کرنے کا اللہ نے نہیں کہا، عورت کام کر سکتی ہے. نمبر 2، عورت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پڑھ نہیں سکتی ہے، اس کو پڑھانے سے اسلام نے ڈسکریج کی، وہ بھی غلط ہے. لیکن اس کے جو گائیڈ لائنس ہیں، جو طریقے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی. تو آئی تھنک کہ اب یہ میرا خیال ہے جتنے بھی میں نے پروگرامس کیے سب کو سن کے یہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو یہ پوری پکچر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ کیسے آپ جا سکتے ہیں. جزاک اللہ، شکریہ.